غزوہ ہند اکثر بحث کا موضوع رہا ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں۔ یہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ ہارڈ لائنر جو ہندو ہیں، RSS، BJP، VHP وغیرہ کے، ان کے یہاں بھی یہ موضوع جو ہے وہ بحث کے اندر آتا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر آپ پوچھیں تو یہ ایک جنگ کا نام ہے جو کہ اسلامی لٹریچر کے مطابق انڈیا میں لڑی جانی ہے، لیکن اس سلسلے میں دو پوائنٹ آف ویو ہیں مسلمان اسکالرز کے نزدیک۔ ایک جو مسلم اسکالرز کا حصہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے ماضی میں، اور اس سلسلے میں محمد بن قاسم کی جو سندھ کی فتح تھی اس کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ اس فتح کے بعد سب کانٹیننٹ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، اور سندھ جو کہ پاکستان کا ایک پروونس ہے، اس کو باب الاسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے سے اسلام انڈیا کے اندر داخل ہوا، اس کی آمد ہوئی۔ ایک یہ نقطہ نظر ہے، یعنی ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کچھ مسلم اسکالرز کا۔ اور دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو دوسرے مسلم اسکالرز کا ایک گروپ ہے، ان کے نزدیک یہ جنگ ابھی ہونی ہے، ہوئی نہیں ہے بلکہ ابھی ہونی ہے مستقبل میں، اور علماء کے اس گروپ کے پاس سالڈ ریزن موجود ہے ایسا ماننے کے لیے، جس پہ ہم آج آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ ایسا کیوں مانتے ہیں کہ یہ جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہوگی۔ دیکھیں، پہلے یہ جان لیں کہ محمد بن قاسم کی جب سندھ کو انہوں نے فتح کیا تھا تب وہ صرف 18 سال کے تھے، یعنی ان کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی، اور تب سندھ انڈیا کا حصہ نہیں تھا۔ یہ اہم بات ہے، بلکہ تاریخ میں انڈیا کبھی بھی یونائٹڈ رہا ہی نہیں ہے۔ انڈیا اگر یونائٹڈ رہا ہے تو مسلم رول میں رہا ہے، اس سے پہلے یہ یونائٹڈ نہیں رہا بلکہ مختلف راجہ مہاراجاؤں میں تقسیم رہا ہے ہمیشہ، اور سندھ بھی ایک الگ راج تھا جس پہ تب راجہ ڈاہر کی حکومت تھی جو کہ برہمن ہندو تھا۔ تو یہ حملہ ہند پہ نہیں ہوا تھا، سندھ پہ ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ البتہ غزوہ ہند کی جو حدیث ہے، اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ سندھ کے نہیں بلکہ ہند کے استعمال ہوئے ہیں۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اصل میں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کو اس سوال کا جواب بھی اسی حدیث کے اندر مل جائے گا کہ اس جنگ کی ٹائم لائن کیا ہے، کہ یہ کب ہوگی۔ تو اس کا جواب بھی دراصل اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے وہ غزوہ پا لیا، یعنی اگر میری زندگی میں یہ ہوا، تو میں اپنا نیا پرانا سارا مال بیچ ڈالوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ نے ہمیں فتح دی اور ہم واپس آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو کہ شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس جاؤں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں، اور انہیں بتاؤں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ بہت مشکل، یعنی یہ کہ آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ یہ ہے دراصل وہ حدیث۔ اب یہ ہے وہ حدیث جس پہ بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے۔ بہت سے وہ اسکالرز جو کہ جان بوجھ کے یا انجانے میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث محمد بن قاسم کے دور میں پوری ہو چکی ہے، کیونکہ 18 سال کے محمد بن قاسم نے ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑا تھا۔ تو ان اسکالرز سے ایک سوال ہے کہ اس حدیث کا اگر آپ آخری حصہ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں یہ اشارہ آتا ہے کہ غزوہ ہند کے جو سولجرز، جو مجاہدین ہوں گے، جب وہ جیت کے واپس جائیں گے تو شام میں حضرت عیسیٰ کو پائیں گے، یعنی جب وہ جیت کے سیریا جائیں گے واپس تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ ان سے جا کر ملیں گے۔ تو جناب، محمد بن قاسم کے دور میں تو ایسا نہیں ہوا تھا، ان کے دور میں تو حضرت عیسیٰ کا ظہور نہیں ہوا، لہٰذا ان کی فوج کو بھی حضرت عیسیٰ سے ملنے کا موقع نہیں مل سکا۔ پھر آپ یہ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ ہو چکی ہے جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے؟ یہ یاد رہے کہ
تمام مین اسٹریم جو مسلمان ہیں، چاہے سنی ہوں یا چاہے شیعہ ہوں، تمام مین اسٹریم مسلمان، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہودیوں کا جھوٹا مسیح جسے ہم دجال کہتے ہیں، جب وہ پوری دنیا پر آ کے حکومت کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، تب حضرت عیسیٰ کا بھی دوبارہ ظہور ہوگا اور وہ آسمانوں سے واپس آئیں گے شام میں۔ اور یہ یاد رہے کہ آج کا جو شام ملک ہے جسے آپ سیریا کہتے ہیں، اصل میں یہ وہ شام نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کی باؤنڈریز کہیں زیادہ ہیں، یہ جو موجودہ شام ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ البتہ احادیث میں دمشق کا ذکر ضرور آتا ہے جو شام کا کیپٹل ہے، وہاں دمشق میں حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ لہذا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے قائل نہیں ہیں، جس طرح کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ جیزس ڈائیڈ فار یور سنس۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ انتقال کر کے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ایسا نہیں مانتے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اس نقطے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جنگ نے ابھی ہونا ہے اور اس کی ٹائم لائن وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے آس پاس کا جو وقت ہے اس ٹائم پہ یہ جنگ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر یہ جنگ ہوگی کیوں؟ یہ انڈیا کے جو نان مسلمز ہیں، خاص طور پر جو ہندو برادری ہے، ان کے لیے ذہن میں یہ سب سے اہم سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ جنگ آخر ہوگی کیوں؟ پہلا یہ سوال ہے۔ تو دیکھیں، اس کی سب سے اہم وجہ خود انڈیا کے اندر جو انتہا پسند ہندو نیشنلسٹ ہیں، اگر آپ آج بھی دیکھیں تو انڈیا کے اندر گجرات، دلی سے لے کر کشمیر اور آسام تک مسلمانوں کا ایک بے دریغ قتل عام نہ صرف جاری ہے بلکہ ایک انسان کی جان کی قیمت گائے سے بھی سستی ہے۔ اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جیسے قانون ہوں جس میں مسلمانوں کو انڈیا کی شہریت سے ہی محروم کرنے کی ایک کوششیں کی جا رہی ہوں، یا پھر لو جہاد نام کے ایک ایسے قوانین جس سے مسلمانوں کو ان کی پرسنل زندگی میں بھی، یعنی ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بھی ڈسٹرب کی جا رہی ہو، تو اس جیسے مدعوں پر اگر امتیازی قانون سازی کی جائے گی اور دن بدن اس میں شدت بھی آتی جائے گی، آپ دیکھیں کہ ٹرپل طلاق سے شروع ہونے والی چیز سی اے اے پہ پہنچ گئی اور لو جہاد پہ پہنچ چکی ہے، دن بدن اس قانون سازی میں سختی آتی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ ممکن ہے کہ جب یہ چیزیں اپنی انتہا کو پہنچیں اور مسلمان شدید تکلیف میں ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ماحول جان بوجھ کر بنایا جائے جس سے یہ جنگ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سمیت کئی مسلم ممالک کے اندر جس طرح سے یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ہندوتوا کی جو فورسز ہیں ان کی انوالومنٹ رہی ہے نیگیٹو سرگرمیوں میں۔ انفیکٹ پاکستان کے ساتھ تو جنگ کی بھی اوپنلی باتیں کی جاتی رہی ہیں کہ ہم پی او کے فتح کریں گے اور سندھ اور بلوچستان کو آگے کریں گے۔ بی جے پی کے نیتا یہ کہتے رہتے ہیں کہ پہلے 2 ٹکڑوں میں پاکستان کو توڑا تھا، اب 4 ٹکڑوں میں توڑیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر بھی انویڈ کرنے کی باتیں کی جاتی رہی ہیں وہاں کی رولنگ پارٹی جو انڈیا کی ہے ان کی منسٹروں کی جانب سے۔ تو اگر آپ انالائز کریں تو ایک طرح سے چیزوں کو ابھارا جا رہا ہے، ایک ہائپ دی جا رہی ہے پہلے سے ہی انڈیا کی جانب سے، یعنی انڈیا کے اندر جو فورسز موجود ہیں ان کی جانب سے، اور ان کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سلسلے میں، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے انڈیا کے اندر کہ وہ غزوہ ہند کے ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ انڈیا کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ کلیم کرتی رہتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ مسلمانوں پہ شک کرنے کی بجائے ان چیزوں کو روکا جائے سب سے پہلے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ریزنز ہو سکتے ہیں جن کا علم صرف خدا کو ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ عالمی حالات ایسے ہو جائیں کہ اس جنگ کا ایک واقعہ ہو جائے۔ البتہ یہ کلیئر ہے کہ اسلام میں جارحیت یعنی ایگریشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا غزوہ ہند کا میدان سجانے میں جو ہندوتوا کی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کا بھی ایک بڑا کلیدی کردار ہو سکتا ہے۔